بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین محترم، خلاصہ قرآن میں آج ہم دوسرا پارہ سماعت کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سیقول دوسرے پارے کا نام ہے، اور اس کا اگر خلاصہ بیان کیا جائے تو اس پارے میں کل 16 رکوع ہیں اور 4 آیات ہیں۔ یہ تمام تر آیات اور رکوع سورۃ البقرہ کے ہی ہیں۔ دوسرے پارے کے آغاز میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے تحویل قبلہ کے حوالے سے جو واقعہ پیش آیا اس کا سلسلہ بیان فرمایا ہے۔ یاد رکھیے کہ اسلام کی ابتدائی دور میں مسلمانوں نے نماز فرض ہونے کے بعد پہلے تقریباً 16 ماہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کی، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی، آرزو تھی، تمنا تھی، اور حضور علیہ السلام بار بار اپنا چہرہ بدوحا آسمانوں کی طرف اٹھا کے دیکھتے تھے، جس کو قرآن نے کہا قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، کہ محبوب ہم آپ کا چہرہ پر نور بار بار آسمانوں کی طرف اٹھا کر دیکھ رہے ہیں، تو ہم ان قریب قبلہ اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف آپ کی چاہت ہے۔ حضور علیہ السلام کی آرزو کی تکمیل ہوئی اور تحویل قبلہ کا حکم نازل فرما دیا گیا۔ جب بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ہوا تو یہودیوں نے ناظرین محترم پھر اعتراض کیا، اور پارہ کی ابتدا ان کے اسی اعتراض سے ہی ہوتی ہے کہ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا۔ تو فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے قل اللہ المشرق والمغرب، مشرق و مغرب یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، وہ جس طرف چاہے اپنے بندوں کو رخ کرنے کا حکم دے دے، اس میں اس کی منشا اور اس کی اپنی مرضی کی بات ہے۔ کسی بندے کو اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمان برداروں اور نافرمانوں میں دراصل چاہتا ہے کہ ان کو ڈفرینشیٹ کیا جائے، دیکھ لیا جائے کہ کون حکم ماننے والے ہیں، کون انکار کرنے والے ہیں، اور پتہ چلے کہ کون مومن ہے، کون کافر ہے۔ اور واقعتاً جب تحویل قبلہ کا حکم آتا ہے ناظرین، تو آپ دیکھیں کہ پتہ چلتا ہے واقعی، مطلب بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جو صرف قبلہ کا حکم، مطلب بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف پھیر جانے کا جو حکم آیا، اس پر ہی وہ ایمان سے پھر گئے۔ تو بہرحال اس کے بعد امت مسلمہ کے اعتدال اور میانہ روی کا بیان ہے، اور اس بات کا بیان فرمایا گیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کل بروز قیامت دیگر سابقہ امم کی گواہ کے طور پر، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گواہ کے طور پر پیش کیے جائیں گے۔ اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا کہ اے حبیب مکرم، آپ جتنے مرضی دلائل پیش کریں، یہ ماننے والے نہیں ہیں، یہ آپ ان کو ڈر سنائیں، خوشخبری سنائیں، ان پر ایسا تعصب اور ہٹ درمی کا پردہ پڑا ہوا ہے کہ یہ اپنی باتوں سے، اپنی عقائد سے، اپنے شرک اور کفر سے یہ ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اور حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، حالانکہ جن کو کتاب دی گئی یہ آپ کو اس طرح سے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ کو پہچانتے نہیں ہیں، مگر آپ کو مانتے نہیں ہیں۔ پتہ چلا کہ جاننا اور ہوتا ہے اور ماننا اور ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا رکوع ناظرین کرام شروع ہوتا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی تحویل قبلہ کے مضمون کو ہی آگے بڑھایا اور فرمایا کہ ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ نے سمت قبلہ جو ہے اس کا تعین فرمایا ہے، اور دراصل یہ سمت کا تعین جو ہے اس سے کوئی اصل مطلوب یہ نہیں ہے، بلکہ اصل مطلوب اور مقصود وہ بھلائیاں ہیں جو نیتوں میں اور خالص ارادوں میں ہوا کرتی ہیں۔ اور بیت اللہ کو قبلہ مقرر کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ تم پوری کی پوری پابندی کرو، تاکہ ان لوگوں پر جو اس کو قبلہ نہیں مانتے ان پر حق واضح ہو جائے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو مخاطب ہو کر فرمائے فلا
तख्शौहुम वख्शौनी, कि तुम्हें दुश्मनान दीन से डरने की कोई ज़रूरत नहीं, वख्शौनी, बल्कि मुझसे डरो। और हकीकत यही है कि जो अल्लाह से डरता है फिर वो किसी से नहीं डरता। इसके बाद फिर बता दिया कि मैंने तुम पर इनाम व इकराम करते हुए तुम्हें रसूल अता फरमाया है। कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताबा वल हिक्मा व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तअलमून। कैसी खूबसूरत तुम्हें वो रसूल दिया है कि जो तुम्हारा तज़किया करता है, तुम्हारे तज़किया, तुम्हारा जाहिर भी उजला करता है, तुम्हारे बातिन को भी संवारता है, और तुम्हें वो सिखाता है, तुम्हें वो पढ़ाता है, वो इल्म देता है कि जो तुम इससे पहले नहीं जानते थे। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जो है वो खसाइस और आपकी फ़ज़ाइल और आपकी अज़मत और शान, आपकी नात का बयान इस जगह पर बयान फरमाया गया। इसके बाद नाज़रीन मोहतरम, हमारा ये दूसरा रुकू यहाँ से शुरू होता है और इसमें दूसरे रुकू के मजमून को जो है हम आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने जो है वो इसका आगाज़ फरमाया, फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरू ली वला तकफुरून। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मेरा जिक्र करो, और मेरा जिक्र करना तुम्हें फ़ायदा ये देगा कि जब तुम मुझे मेरी याद करोगे तो मैं तुम्हें भी याद रखूँगा कि मैं तुम पर अपने फजल व एहसान और इनामात फरमाता रहूँगा। और अल्लाह तबारक व तआला ने साथ ही ये बात भी इरशाद फरमा दी कि वला तकफुरून, और मेरी जो नेमतें, मेरे इनामात, मेरे फजल व एहसान तुम पर हूँ, उसकी कभी नाशुक्री ना करना। नाज़रीन मोहतरम, इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हुक्म फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह, कि तुमने नमाज और सब्र के ज़रिया से मेरी मदद हासिल करनी है, और बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। और फिर आप देखिए कि जहाँ ये बात बयान फरमा दी गई वहाँ पर साथ ही ये भी इरशाद फरमा दिया गया कि जब तुम ईमान ले आए, तुमने सब्र भी इख्तियार कर लिया, तुमने मेरा जिक्र भी कर लिया, तो अब तुम्हारे ऊपर जो मेरे फजलो एहसान हुए हैं उसको तुम देखते चले जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि अब तुम्हें इसका इम्तिहान भी देना पड़ेगा। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात, इसका कि तुम इन मसाइब पर सब्र और नमाज से फिर तुम्हें मदद लेनी है, और ये राह हक की बरकतें जब तुम्हें नसीब होती चली जाएंगी तो फिर इसके बाद तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ और मनसब भी रखा गया है, वो है मकाम शहादत। उसका भी अल्लाह ताला ने यहाँ पर जिक्र फरमाया। और उससे पहले अगर आप देखते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्न सफ़ा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह कह के हज उम्रा के दौरान हज बैतुल्लाह करते हुए या उम्रा करते हुए सफ़ा और मरवा की साई बयान फरमाई कि दरअसल कुफार और मुशरिकीन का तरीक़ाकार था कि वो वहाँ पर उन्होंने बुत रखे हुए थे, एक सफ़ा पर एक मरवा पर, उसकी पूजा करते थे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये उनका अमल था, मुसलमानों के लिए है कि वो अब इसकी साई करेंगे सफ़ा से मरवा तक की, और ये हज और उम्रा दोनों करने वालों के लिए लाजिम करार दिया गया। और अल्लाह ताला ने इसके बाद कुछ बयान इस तरह से फरमाया कि जिन लोगों ने हक को छुपाया, अल्लाह ताला की वाज़ेह निशानियाँ आने के बाद हक को इख्तियार नहीं किया, तौबा नहीं की और सीधे रास्ते पर नहीं आए, उनका अल्लाह तबारक तआला ने बयान फरमाया है कि उन पर अल्लाह की लानत है। और फरमाया कि इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़ार, और वो लोग जो इस हालत में मर गए कि वो काफिर थे, फरमाया उलाइका अलैहिम लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नास अजमाइन, कि उन पर तो फिर अल्लाह की लानत है, फरिश्तों की लानत है, तमाम लोगों की लानत है, और वो उसमें सदा गिरफ्तार रहे। खालिदीन फीहा ला युखफ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाब वला हुम युनज़रून, और उनका अज़ाब बिल्कुल हल्का नहीं किया जाएगा। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम, तुम्हारा जो इलाह है, माबूद है, वो एक ही है और उसके अलावा कोई और इबादत के लायक नहीं है, वो रहमानो रहीम है। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पर जो है वो हमारा ये दूसरा रुकू मुकम्मल हो जाता है।
اور یہاں سے اگر ہم آگے بڑھتے ہیں تو اب تیسرا رکوع یہاں سے ہمارا شروع ہوتا ہے. یہاں انا فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، اللہ تبارک و تعالیٰ تکوینی دلائل کائنات کے اندر جا بجا پھیلے ہوئے جو ہیں اس کو بڑا خوبصورت پیرائے میں بیان فرماتے ہوئے انسان کو دعوت فکر دیتا ہے کہ تم ایک الہ، ایک معبود، ایک خالق، ایک مالک کے ہونے کو کیسے نہیں مان سکتے. تم دیکھو تمہارے سامنے ہر ایک چیز موجود ہے. آسمان اور زمین کی ساخت پر غور کرو، دن رات کے آنے جانے پر غور کرو، سمندروں کے اندر چلنے والے تجارتی جہازوں کے بڑے بڑے حجم پر غور کرو، زمین پر برسنے والی بارش پر غور کرو، اور اس کے نتیجے میں زمین میں اگنے والی نباتات اور جو کہہ لیجیے کہ پودے ہوتے ہیں اس پر غور کرو. یہ ساری نشانیاں ہیں، اور ایسی نشانیوں کو دیکھ کر بھی تم کسی اور کو اللہ کے مد مقابل ٹھہراتے ہو اور کسی اور کی عبادت کرتے ہو. کیسی بات ہے کہ تم یہ سب کچھ دیکھ کے بھی ایک خالق، ایک مالک پر تمہارا ایمان اور یقین پیدا نہیں ہوتا تم پر. کاش اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان مشرکین کو آج یہ احساس ہو جائے کہ سارے کے سارے اختیارات جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، ان کا اللہ ہی مالک ہے، اور وہ اپنے جو انکار کرنے والے اپنے باغی ہیں ان کو سزا دینے کی بھی پوری قدرت رکھتا ہے. اور یہ ساری چیزیں آج کے ماحول میں خاص طور پہ جو اس وقت گزر رہا ہے ناظرین محترم، کورونا کی وبا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت، اپنی قدرت اور اپنی ملوکیت، اپنے مالک ملک ہونے کا اظہار فرما دیا ہے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آگے آپ دیکھتے ہیں کہ رکوع کی جب آیات جو ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ لوگ تعالیٰ اپنے باغیوں کو سزا دے گا میدان محشر میں، کل بروز قیامت کا بھی بیان ہے اس میں. تو اس وقت گمراہ کرنے والے پیشوا جب اپنے انجام کو پہنچیں گے تو اپنے پیچھے لگنے والوں سے بیزار ہو جائیں گے، اور ان کے پیروکار حسرت سے کہیں گے کہ کاش ہم دنیا میں دوبارہ جا سکتے تو ہم ان سے اسی طرح بیزار ہوتے جیسے آج یہ ہم سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں، مگر اب جہنم کی آگ سے نجات تو ملنے والی نہیں ہے. ناظرین محترم، اس کے بعد ہمارا رکوع شروع ہوتا ہے 5واں. اللہ تبارک تعالیٰ نے 5ویں رکوع کے آغاز میں نسل انسانی سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا کہ لوگوں زمین کی حلال چیزیں کھاؤ، طیب چیزیں استعمال کرو، اور فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے پیچھے نہ چلنا، بچ جاؤ، اس کی پیروی نہیں کرنا. اور إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ بے شک شیطان جو ہے وہ تمہیں بے حیائی اور برائی کے کاموں کی طرف لگاتا ہے. اس کی خواہش یہ ہے کہ تم اپنے رب پر جھوٹے الزام لگانے لگ جاؤ، اور خبردار اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو نہیں چھوڑنا. اور اگر تم نے چھوڑ دیا تو، اور چھوڑ کر گمراہ آباء و اجداد کے پیچھے تم نے چلنا شروع کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ تم برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے. تم نیکی اور بھلائی کی بات سنو، بہرے، گونگے اور اندھے نہ بن جاؤ. پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ یہاں پر دوبارہ سے وہی مخاطب انسان ہے، یا ایھا الذین، مومن مخاطب ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. دوبارہ سے کہا کہ تمہارے لیے ہدایت یہی ہے کہ تم پاکیزہ چیزیں استعمال کرو، ناپاک چیزوں سے بچو، حرام چیزوں سے بچو، اور اللہ کا شکر ادا کرو. مردار اور جو ایسا جانور، مردار کے علاوہ خنزیر اور ایسا جانور جس پر ذبح کرتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے، اس کا گوشت کھانا تمہارے لیے حرام قرار دیا گیا ہے، اس کو تم نے نہیں کھانا. یہاں پر جو اس تذکرہ ہے اس پر کہہ لیجیے کہ ہمارا یہ رکوع 5واں جو یہ ختم ہوتا ہے، 6ٹھے رکوع کا آغاز ہوتا ہے. ناظرین محترم، 6ٹھے رکوع کے آغاز سے آیت بر بیان کی گئی ہے. آیت بر لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ مشرق کی طرف منہ کرو، مغرب کی طرف منہ کرو، بلکہ
فرما دیا گیا کہ محض مشرق و مغرب کی طرف منہ کر کے لینا یہ نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ وفاداری کو. اور نیکی کی علامت یہ ہے، بیان بڑی تفصیل سے فرما دیا گیا. فرمایا کہ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ. پورا بیان فرمایا گیا ہے. ناظرین محترم، اس میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، یوم آخرت پر ایمان لانا، فرشتوں، آسمانی کتابوں، نبیوں پر ایمان لانا، اللہ کی محبت کی خاطر رشتہ داروں، مسکینوں، غریبوں، یتیموں کو، مسافروں کو، سوال کرنے والوں کو عطا کرنا، ان کی خدمت کرنا، غلاموں کی آزادی کے لیے تعاون کرنا. اور فرمایا کہ نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو، وعدے پورے کرو، تنگی اور مصیبت میں حق و باطل کی جنگ کا اگر کوئی وقت آ جائے تو اس پر صبر سے کام لو. پھر اس کے بعد اسی رکوع میں قصاص کے بارے میں بھی بیان فرمایا گیا ہے. ناظرین محترم، قصاص یہ ہوتا ہے کہ کوئی کسی کو ناحق اگر قتل کر دیتا ہے تو اس کے بدلے میں قتل کرنے والے کو قتل کیا جاتا ہے. اس کا بیان یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل. اس سے فرمایا کہ اگر آزاد مرد کو قتل کرے تو آزاد کے بدلے میں آزاد کو قتل کیا جائے، غلام کے بدلے میں غلام کو قتل کیا جائے. وہ غلام ہو، آزاد ہو، مرد ہو، عورت ہو، سب کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. اور فرمایا کہ اگر جو قصاص لینے والا ہے، مقتول کے جو ورثاء ہیں، اگر وہ قصاص نہ لیں بلکہ دیت پر راضی ہو جائیں تو اس میں بھی تمہارے لیے ان کی طرف سے احسان مندی ہے. اور یاد رکھو کہ قانون قصاص جو ہے اس میں تمہارے لیے موت نہیں بلکہ زندگی ہے، اس لیے کہ یہ زندگیوں کو تحفظ دیتا ہے. اور اس کے بعد وصیت کا بیان ہے اسی رکوع کے اندر. وصیت کرنا تم پر لازم ہے، اسے پورا کرنا، اور یہ دوسروں کی ذمہ داری ہوتی ہے. فرمایا کہ وصیت سننے کے بعد اس سے جو بدلے گا اسے گناہ ہوگا. اور اگر وصیت کرنے والے نے کچھ وصیت کرنے میں دانستہ یا نادانستہ کسی حقدار کی حق تلفی کر دی ہے تو اس میں تمہیں تبدیلی کا اختیار بھی دیا گیا ہے. اس کے بعد ناظرین محترم، یہ رکوع ہمارا چھٹا رکوع مکمل ہوتا ہے، 7واں رکوع شروع ہوتا ہے. یہاں پر وہ ماہ مبارکہ جو میں اور آپ اس وقت گزار رہے ہیں اس کے احکامات کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ماہ رمضان، ماہ سیام کے روزوں کا ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے. روزے کی تاریخ بتائی گئی کہ یہ نہیں ہے، مت سمجھو کہ تم پر ہی فرض ہیں، تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض تھے. اور مقصد یہ ہے، مراد یہ ہے، مطمع نظر یہ ہے، مطلوب اور مقصود یہ ہے کہ تم تقوی کو اختیار کرو، پرہیزگاری کو اختیار کرو. یہ گنے چنے دن ہیں، تھوڑے مخصوص سے دن ہیں، گزر جائیں گے. اور فرمایا کہ جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ بعد میں روزے پورے کر لے. اور فرمایا کہ جس کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو اس کے لیے بھی اجازت ہے کہ وہ اپنے اس روزے کے بدلے میں مساکین کو ایک فطرہ، ایک روزہ کے بدلے میں فدیہ کے طور پر دے دے. رمضان کے مہینے کی عظمت آگے چل کر بیان فرمائی گئی ناظرین محترم، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کی ماہ قرآن ہے. اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا، اور قرآن نوع انسانی کے لیے صحیفہ انقلاب اور دستور ہدایت ہے. ایمان والوں کو رمضان کی دیگر جو گھڑیاں ہیں اس میں مختلف اعمال کرنے نہ کرنے کے تفصیلی احکامات اس 7ویں رکوع کے اندر ناظرین محترم ہمیں مزید بھی ملتے ہیں کہ ہم نے روزہ کس وقت رکھنا شروع کرنا ہے، کس وقت ختم کرنا ہے، اور روزے کے دوران کون کون سے کام نہیں کرنے، اور روزے کی راتوں میں کون سے ایسے کام ہیں جو پہلی امتوں پر حلال اور جائز نہیں تھے وہ ہمارے لیے جائز قرار دیے گئے. اس کی پوری تفصیلی احکامات اس رکوع کے اندر موجود ہیں. 8ویں رکوع کی طرف بڑھتے ہیں تو 8ویں رکوع میں چاند کے کم ہونے، گھٹنے اور بڑھنے کا بیان اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے. ناظرین محترم، اس سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ جو چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کی صورتیں ہم نے تمہارے لیے رکھی ہیں نا، اس میں ہم نے تمہارے لیے بڑے سبق رکھے ہیں اور تمہارے لیے خیر کے پہلو رکھے ہیں کہ ان کی تاریخوں سے تم اپنے ایام حج کا تعین کرتے ہو. اور دیکھو کہ حج کا جو مہینہ جب آ جائے تو پھر تم نے یہ جاہلیت والی رسمیں نہیں کرنی. اب حج کے لیے بھی احکامات اور اس کے طریقہ کار اور اس کی تفاصیل جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرما دی. اس کے علاوہ اس رکوع میں جہاد فی سبیل اللہ پر بات کی گئی، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے
کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی گئی، اور بخل کرنے سے منع کیا گیا۔ حج اور عمرے کی نیت اگر کر لو تو پھر اس کو پورا کرو، اور قربانی وغیرہ کرنے کے احکامات، یعنی جو حج کی قربانی ہوتی ہے اس کے متعلق بتایا گیا کہ جب تک وہ اپنے مقام کو نہ پہنچ جائے، یعنی وہ ذبح نہ ہو جائے جانور، اس وقت تک سر نہیں مڈانا۔ تو حج کے احکامات دور جاہلیت میں کچھ اور ہوتے تھے معاملات، تو مسلمانوں نے کیا کرنا ہے اس رکوع کے اندر اس کا بیان بھی فرمایا گیا۔ حج کے مہینے میں 9ویں رکوع کے اندر دیگر جو احکامات حج سے متعلقہ وہ بیان فرمائیں گے کہ حج کے مہینے شوال، ذیقعدہ اور ذی الحج یہ اشہر الحج کہلاتے ہیں، اور 9ویں رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناظرین محترم فرمایا کہ فمن فرض الحج اشہر معلومات، معلوم مہینے ہیں حج کے، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ جب حج کے مہینے آ جائیں اور جیسے حج کرنا ہے خاص طور پہ اس کے لیے، اور خاص طور پہ حج کے سفر میں، حج کے ایام میں اس پر لازم قرار دیا گیا کہ اس نے کوئی شہوانی فعل نہیں کرنا، کوئی بدعمالی نہیں کرنی، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، ان سب سے اجتناب کرنا ہے۔ سفر حج کے لیے زاد راہ لے کر جانا ضروری ہے، اور فرمایا کہ بہترین زاد راہ جو ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ اس کے بعد سفر حج میں تجارت پر کوئی پابندی نہیں ہے، اس کے احکامات کو بیان فرمایا گیا۔ فرمایا کہ عرفات سے لوٹ کر مزدلفہ ضرور ٹھہرو، اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے سے اس کو یاد کرو۔ عرفات کی حاضری کو فرض قرار دیا گیا اس میں، اور جہاں تک کہ لوگ پلٹتے ہیں تم بھی وہیں سے مطلب اس مقررہ وقت میں لوٹ آؤ، تفاصیل حدیث طیبات میں ہیں۔ اور فرمایا کہ جب ایام حج پورے کر چکو تو اللہ کو یاد کرو، جس طرح پہلے اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے، کیونکہ رب اس سے زیادہ کا مستحق ہے۔ اور یاد رکھو، محض دنیا کے طلبگار کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، جو صرف دنیا مانگتا ہے، جو صرف یہ کہتا ہے کہ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اس کے لیے آخرت کا کوئی حصہ نہیں۔ اور وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، اور جو یہ کہتا ہے کہ اے میرے رب تو مجھے دنیا بھی میری بہترین کر دے، میری آخرت بھی بہترین کر دے، اور مجھے نار دوزخ سے رہائی عطا فرما، اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب۔ بیان فرمایا گیا کہ یقیناً جو دنیا اور آخرت دونوں کے طلبگار ہیں تو وہی بہتر مانگنے والے ہیں، اور فرمایا کہ تمہیں ایک روز یقیناً ضرور اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں جو ہے وہ پیش ہونا ہے۔ ناظرین محترم، یہاں پر جو یہ سلسلہ ایام حج کے احکامات وغیرہ کے حوالے سے ہے، یہ سلسلہ چلتا رہا، اور پھر آگے آیات طیبات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم فرمایا کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، سب اے ایمان والو، وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، کہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ پورے کے پورے ایمان میں، اسلام میں داخل ہو جاؤ، جز وقتی مسلمان نہ بنو۔ مسجد میں مسلمان، دکان پہ اسلام کو چھوڑ دیا، گھر آئے اسلام کو چھوڑ دیا، لوگوں میں گئے اسلام کو اختیار کر دیا۔ اسلام یہ نہیں ہے، ایمان یہ نہیں ہے، بلکہ ہر وقت کے مسلمان بننا ہے، اور ہمیشہ کے لیے مسلمانی والے اعمال کو اختیار کرنا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا حکم فرمایا، اور نیک کام کرنے کے لیے فرمایا کہ ایمان لانے کے لیے اور نیک کام کرنے کے لیے۔ جی تو محترم ناظرین کرام، اب ہم بڑھتے ہیں 10ویں رکوع کی طرف۔ سورۃ البقرہ ہے اور دوسرا پارہ ہے۔ اللہ رب العزت نے دوسرے پارے کے اس 10ویں رکوع کے اندر سب سے پہلے تو سل بنی اسرائیل کے جو آغاز کیا ہے وہ یہی ہے کہ امت محمدیہ علیہ صاحبہ علیہ السلام، جن کو عز و شرف عطا فرمایا گیا ہے، ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ تم جو پہلے والی قومیں ہیں، امتیں ہیں، جن کو عزت و اکرام دیا گیا تھا، ان کے احوال کو دیکھ لو، اور جس طرح سے انہوں نے اپنے اس اعزاز و اکرام کو گوا دیا اور بربادی کی، تم بھی کہیں ایسا نہ کر لینا۔ تو دنیا کی محبت میں مبتلا نہیں ہو جانا، اور دنیا کی عارضی دولت کے پیچھے نہیں پڑنا، دنیا کے جو مال و جاہ اور حشمت ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے اور مہربانی سے وہ جس کو چاہتا ہے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب کا مجدہ سنایا گیا اس میں. اور اس کے بعد محترم ناظرین کرام، اس کے بعد آگے بات ہوتی ہے کہ تم مال خرچ کرنے کے بارے میں یسألونک ماذا ینفقون، مال خرچ کرنے کے بارے میں آپ سے پوچھا جاتا ہے. تو اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کے اولین مستحق جو ہیں وہ تمہارے والدین ہیں، رشتہ دار ہیں، یتیم ہیں، مساکین ہیں اور مسافر ہیں، اور تمہاری نیکی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. رائے حق میں جہاد کے متعلق ناگواری کے حوالے سے تذکرہ اس سے آگے ملتا ہے کہ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، اور بتایا کہ ممکن ہے کہ تمہیں کوئی چیز جو ناگوار گزرتی ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو. دراصل حقیقت سے تم واقف نہیں ہوتے ہو، حقیقت سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے. 11واں رکوع شروع ہوتا ہے، اس میں شراب اور جوئے کی ممانعت کی آیات مقدسہ نازل فرمائی گئیں، اور فرمایا گیا کہ یسألونک عن الخمر، یہ شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں. تو اے محبوب علیہ السلام کو بتائیے کہ ان شراب کے اندر اور جوئے کے اندر بہت زیادہ خرابی ہے اور اس کے منافع جو ہیں بہت قلیل ہیں. پھر آگے اور مزید تذکرہ ہوتا ہے کہ یہ خرچ کرنے کے حوالے سے ہی دیگر آیات مقدسہ آگے بیان فرمائی گئی ہیں. تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یسألونک ماذا ینفقون کہہ کے قل العفو فرما دیا گیا کہ یہ جو تمہارے پاس ضرورت سے زائد ہو اسے راہ خدا میں خرچ کر دیا کرو. مشرک عورتوں اور مشرک مردوں کے حوالے سے احکامات کا بیان کیا گیا کہ ممکن ہے کہ تمہیں بہت پیاری خوبصورت لگتی ہوں، مگر جب تک وہ ایمان نہ لائیں تو مشرک عورتوں سے تمہیں نکاح نہیں کرنا، اور مشرک عورت سے مومنہ لونڈی زیادہ اچھی ہے. اور اسی طرح علی ھذا القیاس مرد کے حوالے سے ہے، یتامہ سے حسن سلوک کا آگے بیان فرمایا گیا. 12واں رکوع محترم ناظرین کرام شروع ہوتا ہے، تو اس میں سب سے پہلے عورتوں کے مخصوص ایام کے حوالے سے احکامات کا بیان ملتا ہے کہ جو مخصوص ایام میں ان کو آنے والا خون ہے اس کا کیا حکم ہے اور اس کے بارے میں کیا تاکیدات ہیں. اس کے بعد پھر محترم ناظرین کرام اسی 12ویں رکوع میں جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اس میں قسم اور طلاق کے احکامات کا آغاز ہو جاتا ہے، جو کہ 13ویں رکوع میں بھی آگے چلتا ہے، جس میں عدت کا اور طلاق کی عدت، پھر جو بیوہ ہے اس کی عدت 4 ماہ 10 دن، ان ساری چیزوں کا احکامات جو ملتے ہیں. 2 طلاق کے بعد رجوع کر لینے کی جو اجازت ہے، اور 3 طلاق کے بعد رجوع نہ کرنے کی جو اجازت ہے، اور خلا کے احکامات، یہ سارے ہمیں 12ویں رکوع میں ملتے ہیں. محترم ناظرین 13ویں رکوع میں ملتے ہیں. 14واں رکوع یہاں جو ہے وہ جب آغاز ہوتا ہے اس سورہ مبارکہ کا، تو اس میں احکامات ہیں رضاعت کے حوالے سے، یعنی دودھ پلانے کے حوالے سے بچوں کے، اور عدت کے دیگر کچھ بقیہ بچ جانے والے احکامات ہیں. اور خاص طور پہ پھر عقد ثانی، جب مطلب پہلا نکاح ختم ہو جائے کسی بھی سبب سے، پہلے میاں کے انتقال کے سبب سے یا خلا یا طلاق کے سبب سے، تو عقد ثانی کے بارے میں جو احکامات ہیں، اور خاص طور پہ جو بیوہ کی عدت ہے اس کا حکم بھی ہمیں 14ویں رکوع کے اندر ہی ملتا ہے. 14واں رکوع یہ 232 نمبر آیت سے 235 نمبر آیت تک ہے. 15واں رکوع محترم ناظرین کرام شروع ہوتا ہے 236 نمبر آیت سے 242 نمبر آیت تک. اس میں حق مہر کی پابندی ایمان والوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اگر تم طلاق دے دیتے ہو، اور اگر تم نے طلاق اس حالت میں دی کہ تم نے بیوی کو جو تمہاری زوجہ بنی، منکوحہ بنی، اس کو چھوا نہیں ہے، اس کو ہاتھ نہیں لگایا، خلوت نہیں کی ہے، اس صورت میں آدھا حق مہر دینا پڑے گا. تقوی پرہیزگاری کے حوالے سے تاکیدات بیان فرمائی گئیں، اور بیان کر دیا گیا کہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا کرو، اور یہ نہ ہو کہ دنیاوی معاملات میں الجھ کر رہ جاؤ. تمہارے لیے ضروری ہے کہ دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی بھی فکر کرنی ہے، نمازوں کی حفاظت کرو. حافظوا علی الصلاۃ، اور صلاۃ الوسطیٰ کی تاکید کی گئی، جس کے متعلق مفسرین فرماتے ہیں کہ اس مراد نماز عصر ہے. اور فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں ایسے کھڑے ہوا کرو جیسے ایک فرمانبردار غلام کھڑا ہوتا ہے. اور محترم ناظرین کرام اسی طرح عورت کو بتایا گیا کہ کسی بھی طریقے سے اگر طلاق دو تو مناسب یہی ہے کہ اسے کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کرو. یعنی اسلام حسن معاملہ کرنے کا، خیر خواہی کرنے کا دین ہے. اس کی ساری تاکیدات یہاں پر بیان فرمائی گئی ہیں.
دو اہم واقعات ہیں جی کہ جو ہمیں 16ویں رکوع میں آگے دوسرے پارے کے ملتے ہیں. اس میں بنی اسرائیل کی تاریخ کے چند واقعات کا ذکر ہو رہا ہے، جس میں سے ارشاد ہوتا ہے کہ ایک بڑی تعداد ہونے کے باوجود موت کے ڈر سے اپنا وطن چھوڑ کر جو لوگ بھاگ کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں موت بھی دی. بنی اسرائیل کے ایک نبی حضرت حزقیل کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ پھر زندہ بھی کیا. مسلمانوں سے فرمایا گیا کہ تم بنی اسرائیل کی طرح سے نہیں ہو جانا، بلکہ وقت پر اللہ کی راہ میں تم نے جہاد کرنا ہے، میدان جہاد سے منہ موڑنا نہیں، بھاگ نہیں جانا، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں قرض دینا. اللہ کئی گنا تمہارے اس قرض کو بڑھا کر واپس فرمائے گا. اور دوسرا واقعہ اس میں، اس واقعہ کو بھی کہا گیا کہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل نے اس دور کے نبی علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہمارے لیے کوئی امیر مقرر فرما دیجیے. یہ قرآن حکیم فرقان مجید کا طالوت و جالوت کا جو ایک جنگ کا واقعہ ہے، یہ بڑا شرح و بحث کے ساتھ تفصیل کے ساتھ یہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے. تو وہ قوم جو ہے ان کے لیے طالوت کو ان کا امیر مقرر کیا گیا، تو کہنے لگے کہ ایک غریب آدمی، اس سے زیادہ تو ہم اس بات کے مستحق بنتے تھے کہ ہمیں امارت دی جائے. تو فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تم پر چن لیا ہے اس کی علمی اور جسمانی صلاحیتوں کے سبب سے. اس کو اس بات سے نوازا گیا ہے. اس کی امارت کا نشانی اور علامت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ وہ تمہیں معلوم ہونی چاہیے. وہ یہی ہے کہ اس کو وہ تابوت جسے تابوت سکینہ کہا جاتا ہے وہ عطا کیا گیا. فرشتے وہ لے کر ان کے پاس آئے طالوت کے پاس، اور کہا گیا کہ یہ تابوت جو ہے اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے آل اور حضرت ہارون علیہ السلام ان کے آل کی کچھ چھوڑی ہوئے تبرکات ہیں، جو کہ تابوت سکینہ دراصل یہ کہ تمہارے سکون قلب کا وہ اہتمام ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو انبیاء کرام، اولیاء کاملین، صحابہ کبار اور اللہ تعالیٰ کے مقربین سے متعلقات جو اشیاء ہوتی ہیں وہ سکون قلب کا ذریعہ ہوا کرتی ہیں. قرآن ہمیں یہ بات یہاں پر بتا رہا ہے. 249 نمبر آیت سے 252 نمبر آیت تک ناظرین محترم یہ 17واں رکوع سورۃ البقرہ کے دوسرے پارے میں جو رکوعات ہیں اس کا آغاز ہوتا ہے. طالوت کی فوجیں دشمن کے خلاف مقابلہ کے لیے نکلتی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ راستے میں دریا آئے گا، اور یہ ایک آزمائش ڈالی کہ اس دریا سے تمہاری آزمائش ہوگی، اس میں سے چلو بھر تھوڑا بہت پانی اگر کوئی پینا چاہے تو پی لے، لیکن پیٹ بھر کر کوئی پانی نہ پئے. ایک کثیر تعداد تھی ناظرین کرام کہ اس فوج کی کہ جنہوں نے خوب سیر ہو کر پانی پیا، مگر جیسے ہی وہ اس دریا سے پار اترے تو ان کی ہمت جواب دے گئی، اور وہ بالکل بھی جو ہے وہ جالوت کی فوج کا مقابلہ کرنے کی سخت ان کے اندر سے جاتی رہی، جس کی بنا پر ایک بہت چھوٹی سی جماعت باقی بچ گئی. اور اللہ تعالیٰ نے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت علی فئۃ کثیرہ کا جو ہے وہ یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ بہت چھوٹی سی جماعت کو ہی اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی جماعت پر فتح عطا فرما دی. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نبی امی ہونے کے باوجود یہ سارے واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ دیکھو میرے نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، بے پڑھے ہیں، دنیا میں کسی کے پاس انہوں نے شاگردی اختیار نہیں کی، دنیا میں کسی کے پاس انہوں نے پڑھا نہیں ہے، لیکن پھر بھی تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین، کہ وہ اس کے باوجود تمہیں ساری آیات، یہ اللہ کی آیتیں ہیں کہ ہم اے محبوب تم پر ٹھیک ٹھیک پڑھتے ہیں اور تم بے شک رسولوں میں سے ہو. وہ ساری باتیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کو، غلاموں کو اور لوگوں کو بتایا اور سنایا کرتے تھے. یہاں پر ناظرین کرام دوسرے پارے کا اختتام ہو جاتا ہے. تیسرا پارہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آگے بیان کریں گے. جزاک اللہ.
Mm-hmm.